جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آج مرزا غالب کی غزل کا اگلا شعر ایک ایسا شعر کہ جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ اس وقت ہند و پاک کے طول و عرض کے اندر اس شعر کی بازگشت آپ کو اکثر و بیشتر سنائی دیتی ہوگی۔ چنانچہ اس شعر اور اس کے ساتھ ایک آدھ شعر اور بھی انشاءاللہ العزیز لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ چنانچہ آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی معنویت کی بجائے ہم اس کے تھوڑا سا لفظوں کے حسن کی طرف اگر توجہ دیں تو بہت جو ہے لطف آئے گا کہ دیکھیے اس میں جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی یہ جو دی کی تکرار ہے اور یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، تو اس سے پہلے دی کی جو یوں سمجھیں کہ نسبت ہے وہ انسان کی طرف ہے، یعنی جان دینے والا، یعنی جان اللہ کی راہ میں دینے والا، اور دوسری دی جو ہے اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہے کہ جس نے جان جو ہے انسان کو عطا کی ہے، جان دی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مصرعے میں آپ کو دیکھیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہاں بھی یہ لفظ حق جو ہے اس کی جو تکرار ہے یہ بڑی بھلی لگ رہی ہے۔ تو پہلے بھی حق ہے، حق تو یہ ہے، پھر آگے حق ادا نہ ہوا۔ الغرض اس شعر کے اندر یہ جو دوہری تکرار ہے، یعنی پہلے مصرعے میں لفظ دی کی تکرار اور دوسرے مصرعے میں لفظ حق کی تکرار، تو اس سے جو ہے شعر کو چار چاند لگ گئے ہیں، شعر پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس شعر کے معنی کی طرف۔ تو معنی جان دی، یعنی جان دینے والے نے اللہ کے راستے میں جان دی، یعنی اگر آپ اس کو جو ہے یعنی بالکل واضح طور پہ سمجھنا چاہیں تو بس یہ عبارت اس کے ساتھ میں ایڈ کر لیں کہ جان دی، یعنی جان دینے والے نے اللہ کے راستے میں جان دی ہوئی اسی کی تھی، کہ وہ جان جو اس نے دی ہے اسی کی تو دی ہوئی تھی۔ یعنی اگر آپ کسی کی دی ہوئی چیز کو واپس لوٹائیں تو اس میں احسان کاہے کا، بلکہ اس میں تو احسان اس کا ہے کہ جس نے آپ کو کوئی چیز عاریتاً یا وقتی طور پر یا استعمال کے لیے دی تھی اور آپ نے اس کو استعمال کر کے واپس اس کو لوٹا دیا۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ غالب نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی قربان کریں، چاہے اپنی جان تک بھی قربان کیوں نہ کر دیں، اس پر اترانے سے منع کیا ہے۔ جی ہاں، اس شعر کا اصل جو ہے مفہوم یا اس شعر کا اصل جو ہے مدعا یا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان قربانیوں پر اترانا نہیں چاہیے جو ہم اللہ کی راہ میں دیں، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، کیونکہ اگر ہم اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دوسرے مصرعے میں غالب نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں بھی بالکل اسی طرح سے حق جو ہے وہ دو معنی میں ہے۔ پہلا حق کا مطلب یہ ہے درست بات، ٹھیک بات، سچ بات، اور دوسرا حق جو ہے وہ حق کے معنی میں ہے، یعنی کہ اگر کسی کا آپ کے ذمے کوئی حق ہو تو حق تو یہ ہے، یعنی سچی بات تو یہ ہے، درست بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ جل شانہ کی جو ہم پر عطائیں ہیں، جو نوازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جن سے ہم دن رات جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، غالب کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اگرچہ اپنی جان تلک بھی اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیں، ہم جو ہے اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کہ ہم کون سا کوئی اللہ کو اپنی طرف سے کچھ جو ہے کوئی چیز دیتے ہیں یا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم جان بھی اللہ کے راستے میں اپنی قربان کر دیں، نچھاور کر دیں، تو وہ بھی تو اسی کی دی ہوئی ہوتی ہے نا، ہمارا اس میں جو ہے وہ کون سا کمال ہے۔ الغرض یہ انتہائی خوبصورت شعر، حتیٰ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ شعر ہند و پاک کے طول و عرض میں بطور ضرب المستعمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام اگر رک گیا روا نہ ہوا۔ تو اس شعر میں غالب نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک زخم اور دوسرا کام، ٹھیک، اور ان دونوں کے جو ہیں دو نتیجے جو ہیں وہ مذکور کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد غالب نے اپنی بدبختی کا یا بدقسمتی کا جو ہے وہ رویا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ غالب کہتا ہے کہ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما،
زخم دبنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کھرنڈ سا آ جائے اور زخم جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ لیکن غالب کہتا ہے کہ میرے حق میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ زخم دب بھی جائے پھر بھی جو ہے وہ لہو جو ہے وہ جاری رہتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں میرا زخم دب کر یعنی ٹھیک ہو کر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ کام اگر رک گیا روانہ ہوا، کہ اگر میرا کوئی کام جو ہے وہ بند ہو جائے تو پھر وہ جاری نہیں ہوتا، یعنی بس جو کام میرا کسی وجہ سے اٹک گیا سو اٹک گیا، وہ جو ہے وہ روا نہیں ہوتا۔ اب یعنی غالب نے ایک چیز کو یہاں دوسری پر قیاس کیا، وہ ایسے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے زخم جو ہے میرا دب جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں سے پھر جو ہے لہو نکلنے لگتا ہے، یعنی پھر جو ہے وہ روا ہو جاتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، یعنی پھر وہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سے لہو پھر جاری ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح سے میرے کام کے بارے میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے میرا کوئی کام رک جائے، میرا کوئی کام اٹک جائے تو پھر اس کو بھی اسی زخم کی طرح جو ہے، جس طرح سے میرا زخم جو ہے دب کر بھی جو ہے وہ دبتا نہیں ہے بلکہ دوبارہ جو ہے اس میں سے لہو رسنے لگتا ہے، تو بس اسی طرح سے اگر میرا کام جو ہے کسی وجہ سے اٹک جائے، بند ہو جائے، تو اسے بند ہو کر بھی بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوبارہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ جاری ہو جانا چاہیے، یعنی میرا کام جو ہے ہر صورت میں نکلنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس سے غالب نے جو ہے اپنی بدبختی یا اپنی بدقسمتی کا نتیجہ نکالا کہ بس اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو چیز مجھے فائدہ دے وہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ جیسے زخم کہ جب دب گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب زخم دب گیا تو لہو جو ہے وہ بھی رسنا بند ہو جاتا، کھرنڈ آتا اور کھرنڈ اترنے کے بعد میرا زخم صحیح سلامت ہو جاتا، لیکن یہ کیا کہ زخم اگر دبتا ہے تو بظاہر دبتا ہے، حتیٰ کہ لہو جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے، لہو پھر بھی جاری رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر میرا کام کسی وجہ سے اٹک جائے، کام جو ہے میرا رک جائے، تو بس پھر یہ سمجھو کہ وہ رک گیا، کیوں؟ پھر وہ جاری نہیں ہوتا۔ الغرض یہ کہ جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے۔ اور اس میں آخری ایک لفظ تھا اس شعر میں، یعنی دوسرے مصرعے کے آخر میں، کہ روا نہ ہوا، یعنی وہ دوبارہ جو ہے وہ جاری نہ ہوا، اس کے یہ معنی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے لیکن دل ستاں رواں نہ ہوا۔ تو راہزن کہتے ہیں ڈاکو کو۔ اچھا، یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ راہزن، راہ کا جو مخفف ہے یا یوں سمجھیں کہ اس کی مختصر جو ہے حالت ہے وہ راہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے راہزنی یا رہزنی دونوں ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اس شعر میں، دل ستانی، تو یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دل لینا۔ تو اب معنی ہو گئے، رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لیکن جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ غالب جو ہے وہ ہر شعر کا ایک پیش منظر، ایک پس منظر جو ہے پہلے وہ تشکیل دیتے ہیں، ایک واقعہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کو تراشتے ہیں پھر اس کو منظور کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ غالب کا محبوب آیا، اس نے کیا کیا، غالب کو اپنی شکل و صورت دکھا کر جو ہے اپنے اوپر فریفتہ کیا اور اس کا دل لیا اور چلتا بنا۔ اب غالب کا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس بیٹھتا، اس کے ساتھ گفتگو کرتا۔ ظاہر ہے جو شخص بھی کسی آدمی کا دل چرا لے، اس کے دل میں بیٹھ جائے، جس سے بھی اس کو محبت ہو جائے، تو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ محبوب جو ہے کچھ دیر کے لیے اس کے پاس رکے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بس دل لیا اور چلتا بنا، یا دوسرے لفظوں میں وہ غالب کو نظر آیا اور اس سے پہلے کہ غالب اس سے کوئی اپنی دل کی بات کہتے، اس کے ساتھ کچھ ہم کلام ہوتے، وہ جو تھا وہ چلا گیا۔ تو غالب کے دل پر پھر ایک چوٹ لگی، تو اس چوٹ کا نتیجہ جو ہے وہ یہ شعر ہے۔ غالب نے کہا کہ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے،
کہ یہ جو محبوب جو تھا، یہ معشوق پیشہ جو تھا، اس نے اپنی شکل و صورت دکھائی اور میرے دل کو لوٹا اور چلتا بنا۔ تو بس کاش، غالب بن بٹوین دا لائن یہ کہہ رہا ہے کہ کاش وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رکتا اور میرے دل کا احوال جو ہے وہ سنتا اور میں اس تک اپنے دل کا احوال جو ہے وہ پہنچاتا۔ اچھا، اس شعر کے اندر یاد رکھیے گا کہ ایک اور چیز جو ہے بڑی ڈسکشنیبل ہے، وہ ہے کہ یہ جو لفظ روانہ اس کے آخر میں آیا، یہ جو قافیہ مستعمل ہوا ہے، لیکن دل دل ستا روانہ ہوا، تو یہ قافیہ غزل میں موجود باقی جو قوافی ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بظاہر تو ہٹ کر بالکل نہیں ہے، تو ہٹ کر ان معنی میں ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ پوری غزل کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی جو ردیف ہے وہ نہ اور ہوا پر مشتمل ہے۔ جیسے درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نا اچھا ہوا برا نہ ہوا، تو برا ایک الگ لفظ ہے اور نہ ہوا جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے، دو لفظ ہیں جو الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی شعر آپ اس غزل کا جو ہے وہ دیکھ لیں، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، تو یعنی نہ ہوا جو ہے وہ مکمل دو لفظ ہیں اور وہ اس غزل کی ردیف ہے، جبکہ مزہ اور اسی طرح سے باقی الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ تو اس شعر کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک مکمل لفظ جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ مکمل لفظ کیا ہے؟ روانہ ہونا، چلے جانا۔ اور غالب نے کیا کیا؟ روانہ کا جو لفظ تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، روا جو تھا اس کو قافیہ کے طور پر لیا، اور نہ جو ہے آگے بطور ردیف جو ہے اس کو اس طرح سے مستعمل کر لیا۔ تو اس طرح سے کسی لفظ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے قافیہ اور ردیف وہاں پہنچانا، یہ شعراء کے ہاں یا عروضیوں کے ہاں تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ ڈسکشنیبل رہا ہے۔ کچھ احباب جو ہیں اس کی ہمنوائی کرتے ہیں، اور کچھ احباب جو ہیں اس پر یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا انگشت نمائی بھی کرتے ہیں۔ اور غالب کے ہاں ایسا ایک اور غزل میں بھی ہے، غالب کی ایک اور غزل کہ جس کا مسئلہ ہے غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی، فلک کا دیکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ فلک کا دیکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی، تو اس طرح سے اٹھانے اور آنے یہ اس کے قوافی ہیں اس غزل کے، اور کی جو ہے اس میں ردیف ہے۔ لیکن جب آپ اس غزل کے مقطع پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ مقطع اس غزل کا ہے، کہوں کیا خوب یہ اوضاع ابنائے زماں غالب، بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا نیکی۔ اب دیکھا، بارہا نیکی، اب یہ جو لفظ نیکی جو ہے یہ ایک مکمل لفظ ہے، لیکن غالب نے کیا کیا؟ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیا، نے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھے کہ قافیہ وہاں پہنچا لیا، اور کی جو ہے آگے جو ہے وہ ردیف میں چلی گئی۔ دوبارہ دیکھیں، بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا نیکی۔ اب دیکھا، بارہانے کی، تو اصل تو یہ تھا نا کہ بارہانے، یعنی یہاں پر ایک مکمل لفظ ہوتا اور کی جو ہے وہ اس کی ردیف بن جاتا، لیکن غالب نے کیا کیا کہ بارہا آگے نے جو تھا وہ نیکی کا لے لیا، اور کی جو ہے اس کو اس کی ردیف بنا دیا۔ اس طرح سے لفظ نیکی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے غالب نے قافیہ اور ردیف پہنچا لی۔ جس طرح سے اس غزل میں جس میں اب اس وقت ہم موجود ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لفظ روانہ کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا، تو یہ ایک اضافی بات تھی آپ کے گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے بعد اس غزل کا مقطع ہے، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سارا نہ ہوا۔ تو اس شعر کے بارے میں بے خود دہلوی سے روایت ہے کہ دہلی میں کسی شہزادے کے ہاں مشاعرہ تھا اور طرحی مشاعرہ تھا، غالب کو معلوم نہ تھا، تو غالب کو بھی مدعو کیا گیا تھا، تو غالب جو ہے اپنی غزل تیار کیے بغیر وہاں تشریف لے گئے۔ تو طرحی غزل چونکہ لکھ کر نہ لائے تھے علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا کہ پھر حضرت کچھ تو پڑھ دیجئے، چلیں طرحی نہ صحیح، تو یہ غزل جو ہے غالب نے پھر وہاں پڑھی۔ تو اپنی اس کیفیت کا احوال جو ہے غالب نے مقطع میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نظم کیا ہے۔
تو آج اس غزل کا اختتام ہوا. انشاءاللہ العزیز اگلی غزل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی. اس وقت تک فقیر کو اجازت دیجیے. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے بھی اور ڈھیروں دعائیں کی توقع آپ سے بھی. اللہ حافظ.